يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ ابراہیم انشاءاللہ۔ ہماری پچھلی سورت جو ہے اختتام کو پہنچی تھی، اب ہم سورہ ابراہیم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے ہم دیکھتے ہیں کتنا ہم کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ الحمد للہ الذی منہ بدأ الحمد وإلیہ یعود، الحمد للہ الذی منہ بدأ کل شیء وإلیہ یعود، لا الہ الا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے ہم شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ بے شک جو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، ہمارا 13واں پارہ ہے اور جو ہے ہماری سورت ابراہیم ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج سورہ ابراہیم۔ پہلی آیت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پہلی آیت ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم یہ سورۃ ابراہیم جو ہے وہ جو مکی صورت ہے، اس دور میں نازل ہوئی کہ جب آپ کی شدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی جا رہی تھی، تو آپ کو پچھلے پیغمبروں کے اس صورت میں واقعات سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس صورت میں 7 رکوع ہیں، 52 یعنی 52 آیات ہیں، 861 861 کلمات ہیں، 3429 حروف ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچنے کا موقع دیا گیا ہے، اور حق و باطل کا جو دور مکے میں جاری تھا اس کو سامنے لایا گیا ہے۔ پھر انسان کو خود فیصلہ کرنے پر ابھارا گیا ہے کہ انسان اپنے لیے سوچ سمجھ کر راستہ اختیار کرے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا سفر، جرنی وتھ قرآن، سورت ابراہیم، آیت نمبر 1، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ الف لام را، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتابن، یہ کتاب ہے، انزلناہ، انزل نازل کیا، نا ہم نے، ہو اسے، ہو ضمیر پروناؤن ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، الیکا الا طرف کا آپ کے، الیکا طرف آپ کے، لتخرجا لی تاکہ، تخرجا آپ نکالیں، لتخرجا تاکہ آپ نکالیں، الناسا لوگوں کو، من الظلماتی من سے، الظلمات اندھیروں، من الظلماتی اندھیروں سے، الن نور، الا طرف، النوری روشنی کے، الن نوری طرف روشنی کی، بِإِذْنِ بھی ساتھ اذن کے، بِإِذْنِ ساتھ اذن کے، یعنی ساتھ اللہ کے اذن سے، ربہم رب ہم ان کے، ربہم ان کے رب کے، الا صراطی الا طرف صراط راستے، الا صراطی طرف راستے، العزیزی بہت زبردست، الحمید خوب تعریف والے کے، العزیز الحمید اللہ کے جیسے کہ آپ جانتی ہیں صفاتی نام ہے، اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، ان میں سے العزیز الحمید اس آیت میں آیا ہے۔ تو ہم اب رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ آیت نمبر 1 سورۃ ابراہیم
الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عالیشان کتاب یعنی قرآن ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ کیوں اتاری ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو، تو ناس جو ہے، ناس میں تمام نسل انسانی آ جاتی، ٹھیک ہے، مسلم غیر مسلم سب آ جاتے، کیونکہ جب یا الذین آمنوا ہو تو ایمان والوں کے ہوتے، ناس جو ہے سب کے لیے، قرآن تو سب کے لیے ہے نا، سب کے لیے پیغام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من الظلماتی، تو من الظلمات، ظلمات جو ہیں کفر کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، ان سب سے کتاب نکالتی ہے اور کہاں لے جاتی؟ نور کی طرف، الی النور۔ تو نور سے مراد نور ایمان، نور ہدایت اور نور علم ہے۔ پھر یہ کس طرح لے جاتی ہے نور کی طرف؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یعنی رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اِلَى صراط العزیز الحمید، تو پھر اللہ تعالیٰ، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے العزیز الحمید، تو جو ہے صراط سے، اور یہاں پہ اِلی صراطی، صراط سے مراد یہی نور والا راستہ یعنی اسلام کا راستہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ جو العزیز ہے، زبردست ہے، الحمید ہے، وہ زبردست بھی ہے اور الحمید قابل تعریف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ عالیشان کتاب ہے، یہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ الحدید آیت 57 میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ ظلمت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی نور کی طرف لائے، یعنی ایمان کی طرف، نور ہدایت کی طرف اور نور علم کی طرف۔ پھر سورۃ البقرہ میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آیت 257 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ولی منو یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست، ان کا ولی خدا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت، اچھا یہ آیت مجھے بتائیں کس کے بعد آتی ہے؟ ایک بہت ہی سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، اس کے بعد آتی ہے، بتائیں انمیوٹ کر کے۔ یہ آیت الکرسی کے بعد ہے نا، کیونکہ جزاک اللہ اللہ ولی خیر۔ الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ظلمات سے روشنی میں لاتے ہیں اور روشنی سے اندھیرے میں جو کہ کفر کرتے ہیں، تو جزاک یہ اللہ، ماشاءاللہ بالکل جزاک اللہ خیر۔ آپ اس کو نماز میں بھی آیت الکرسی کے بعد، میں نے تو یہی پڑھتی ہوں نا، کسی ایک رکعت میں آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد والی آیت پڑھی، تو الحمدللہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پروردگار کے حکم سے، یعنی پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے حکم اور مشیت سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل ہادی وہی ہے، اصل ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے۔ وما علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کا کام تو پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اگر اللہ کی مشیت نہ ہو
تو پیغمبر کتنا بھی واضح و نصیحت کر لے، لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جس کی متعدد مثالیں انبیاء سابقین میں موجود ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید خواہش کے اپنے مہربان چچا ابو طالب کو بھی مسلمان نہیں کر سکے۔ تو یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب جو ہے بہت آپ سے پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب کی وجہ سے جو ہے، آپ کے چچا کی وجہ سے وہ جو ہے ڈرتے تھے آپ پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے، قریش مکہ جو ہے آپ کو زیادہ تکلیف دینے سے۔ تو جو ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے ساتھ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، 2 بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ پلیز آپ میوٹ کر دیں گی عظمیٰ جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی موت کے وقت جو ہے وہاں حاضر تھے، ان کی سکرات کے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں، بس اب ایمان لے آئیں۔ لیکن وہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے پیئر پریشر ڈالا، اتنا پیئر پریشر، اس نے کہا کہ ابو طالب تم جو ہو باپ دادا کے دین کو چھوڑتے ہو، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے، ابو طالب کی کتنا آپ پہ مہربان تھے، آپ کے یعنی کہ ایک دفعہ قریش مکہ آپ کے چچا کے پاس آ گئے، ابو طالب کے پاس، اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طالب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، سورج رکھ دیں، تب بھی میں جو ہے اللہ کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ تو دیکھیں ان کو ہدایت ہی نہیں ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا نا انکا، کہ آپ جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، انکا لا تہدی من احببت۔ تو انشاءاللہ ہم آتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ اللہ الذی، آیت نمبر 2، اللہ کے، الذی وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، لا لیے ہو اسی کے، لہو اسی کے لیے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، سماوات سماؤن کی جمع، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، وویلن اور ویلن ہلاکت ہے، للکافرین لیے کافرین کافروں کے، للکافرین کافروں کے لیے، من عذاب شدید، من سے عذاب شدید سخت، من عذاب شدید سخت عذاب سے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیہ نمبر 2، اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اللہ جو کہ عزیز اور حمید ہے، العزیز الحمید ہے، وہ جو کہ بہت زبردست ہے اور جو بہت تعریف کے لائق ہے۔ تو وہی اللہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہی پیدا کیا ہے، جو کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی سب اللہ کا ہے۔ ویل للکافرین من عذاب شدید، اور جو کافر مان کے نہیں دے رہے، انکار کرتے ہیں، تو کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ تو ویل کا ہم دیکھتے ہیں، ویل کے معنی ہوتے ہیں حسرت اور جو ہے خرابی اور افسوس۔ ویل کا معنی ہوتا ہے حسرت، خرابی اور افسوس۔ اور عرب جو تھے وہ جب کوئی خرابی، کوئی بری بات ہوتی تھی تو اس کو ویل کہتے تھے۔ اور ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ہم سورۃ البقرہ میں دیکھتے ہیں آیت 79 میں، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو افسوس کے معنی میں آتا ہے، خرابی کے معنی میں آتا ہے، اور حسرت کے معنی بھی آتا ہے۔ اور ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا اس آیت میں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی جگہ یعنی خرابی ہے۔ پھر یہاں پہ جو ہے آیت میں ہم دیکھتے ہیں للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو کافر جو ہوتا ہے، کافر کا روٹ ورڈ ہے کفر، کافارہ، اصل میں کفر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں، اور یہ جو للکافرین ہے اس میں کافر جو ہے واحد ہے، کافرین جو ہے جمع ہے۔ تو کافر کافارہ، تو کفر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے، اور رات کو کافر کہا جاتا ہے
کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کاشتکار کسان جو فارمر ہوتا ہے چونکہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے اس لیے اسے بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، اور یہاں یہ دین کو چھپاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، اسی لیے ان کو کافر کہا گیا، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 3 انشاءاللہ word to word translation، آیت نمبر 3، الذین یستحبون الحیات الدنیا، word to word translation آیت 3۔ اچھا یہ اسکرین آپ لوگوں کو رک گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے ہاں۔ آیت نمبر 3 جی، الذین وہ لوگ جو، الذی کی جمع، یستحبون ترجیح دیتے ہیں، الحیات زندگی کو، الدنیا دنیا کی، علی الآخرتی علی پر، الآخرتی آخرت، علی الآخرتی آخرت پر، ویصدون اور یصدون وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ ان سے، سبیل راستے، اللہ اللہ کے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا اور یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں، ہاں اس میں، وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجن ٹیڑھا پن، اولئک یہی لوگ ہیں، فی دلالم فی میں، دلالم گمراہی، فی دلالم گمراہی میں، بعید دور کی۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 3، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ الذین یستحبون وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، یستحبون ہا با حب، حب کہتے ہیں محبت کو، وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، جو ترجیح دیتے ہیں کس کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، کس کے اوپر، الآخرتی آخرت پر، وہ لوگ جو دنیا جو محبت رکھتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو وہ کیا کرتے ہیں، نمبر 1 وہ آخرت کے اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، وہی جو کافروں کی پیچھے بات ہوئی یہ لوگ، اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں ٹیڑھپن پیدا کرنے ٹیڑھاپن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اس میں ٹیڑھاپن نکالتے ہیں، اس وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اس میں جو ہے ٹیڑھپن پیدا کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور انہیں مسخ کر کر کے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اس میں مین میخ نکالتے ہیں، انہیں مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض اور خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، پک اینڈ چوز، کہ بس وہ جو کرنا چاہیں اپنی خواہشات کے مطابق اس کو پک کر لیتے ہیں اور اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، اولئک فی دلال بعید، اس لیے کہ ان میں مذکورہ متعدد خرابیاں جمع ہو گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر، لوگوں کو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نمبر 2 لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں اسلام کی تعلیمات میں کجی کرتے ہیں، ٹیڑھپن پیدا کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مین میخ نکالتے ہیں، انہیں مسخ کر کے پیش کرتے ہیں اور اپنی اغراض اور خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری خرابیاں ان میں جمع ہو گئی ہیں۔ تو یہی لوگ پرلے درجے کے گمراہی میں، مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اسلام میں کجی تلاش کرنا، یہ دور کی گمراہی ہے، یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ اور عوج جو ہے نا، یبغونہا عوجن، تو عوج جو ہے، العوج جو ہے عین واو جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے العوج، یہ تو عوج ہے نا، دیکھیں عین کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے نا، عوجن، ایک ہوتا ہے عوج، عین پر زبر ہوتا ہے، ٹھیک، عین اور واو پہ زبر ہوتا ہے۔ عوض اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جائے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی کھڑی ہوئی چیز ہو، مثلا لکڑی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ
یہ عوج جو آیا نا، عوجن، عوج عین کے جسے زیر ہے، تو عوج اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو صرف عقل اور بصیرت سے دیکھا جا سکے. تو یہ اپنی عقل اور اپنی بصیرت سے اس میں خوب اپنی ناکام کوشش کرتے ہیں، اس میں دین کی تعلیمات سے لوگوں کو بدزن کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اس میں مین میخ نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی اغراض اور خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کریں. تو یہ ہے وجہ ٹیڑھا پن کا مطلب. آیت نمبر 4 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت 4 وما و اور ما نہیں ارسلنا ارسل بھیجا نہ ہم نے من رسول کوئی رسول الا مگر بلسان زبان میں قوم ہی قوم ہی اس کی قوم میں لیبینا تاکہ وہ واضح کرے لہم لیے ہم ان کے لیے فیدلو پس فیدلو پس پھر گمراہ کرتا ہے، پس وہ گمراہ کرتا ہے لہم ان کے لیے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہادی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ ہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے. اللہ کے صفاتی نام کتنے ماشاءاللہ اس میں آ رہے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کے زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر نبی کو اسی کی قومی زبان میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دیں. بلسان قومی لیبین لہم، تو یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے، تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول قومی زبان میں بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دقت نہ ہو. جتنے رسول تھے، جو بھی رسول جس بھی قوم میں آئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے رسول جو ہے ان کی قومی زبان میں بھیجا، وہ انہی کے زبان میں بات کرتے تھے تاکہ حجت تمام ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا، وہ کوئی اور زبان بول رہے تھے. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو جو ہے انتخاب پسند فرمایا، عربی زبان کو، کیونکہ عربی زبان جو ایک ایسی زبان ہے جس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے نا، ایسے کہ جیسے اتنی وسعت ہے، اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ سمندر کو کوزے میں پرو دیا. ورنہ اتنے مینول ہوتے کہ ہمارے پورے کمرے بھر جاتے 30 پارے کے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک ایک حرف کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، اور کتنے کتنے معنی اس میں ہوتے ہیں ایک ورڈ میں. یعنی ایک حرف کا بھی مطلب، ایک ورڈ کو آپ لے تو حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. تو یہ اس میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے. تو ہدایت کے پیغام کے لیے یہی زبان جو ہے عربی، وہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی، اس کو منتخب کیا. اور کیونکہ قیامت تک قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس لوگوں کے لیے ہے. اس کو کہا کہ یا ایھا الناس، یہ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، پورے جو چاہے اس سے ہدایت لے لے. اور تمام دوسری زبانیں جو ہے بدل گئیں، ان میں تبدیلی آ گئی یا باقی نہ رہی. جس طرح آپ اردو کو دیکھیں، اردو کا تو معنی ہے لشکر، ٹھیک ہے. اردو جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں فارسی کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں. تو اردو جو ہے 2-3 زبانوں سے مل کے بنی ہے، لیکن عربی زبان جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہوگی، اور اس میں بڑی فصاحت اور بلاغت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے لیے بھی حجت تمام کر دی. انہی کی زبان میں، جو ان کی زبان تھی مکہ کے لوگوں کی عربی، اسی زبان میں قرآن کو نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، غلبے والا ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. یعنی لیکن کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. اللہ چاہے تو جس کو چاہے ہدایت دے دے، اللہ چاہے تو جو ہے کسی کو گمراہ کر دے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کیا کرے گا، کون جو ہے ہدایت پہ ہوگا، کون جو ہے گمراہی پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانو کی انتہائی درجے کی مہربانی ہے کہ ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ سمجھنے سمجھانے کی آسانی رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کی زبان میں ہی بھیجا ہے، حق ان پر کھل تو جاتا ہی ہے، پھر ہدایت دلالت اللہ کی طرف سے اس کے چاہے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، وہ غالب ہے، اس کا ہر کام حکمت سے ہے۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اس کے مستحق ہوں، اور ہدایت پر وہی آتے ہیں جو اس کے مستحق ہوں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون گمراہ ہونے کا مستحق ہے، کون ہدایت کا، چونکہ ہر نبی صرف اپنی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا رہا، اس لیے اسے اس کی قومی زبان میں ہی کتاب اللہ ملتی تھی، اور اس کی اپنی زبان بھی وہی ہوتی تھی۔ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی، یہ آخری دنیا جب تک قیامت ہوگی تب تک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوگی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ساری دنیا کی قوموں کی طرف آپ رسول اللہ تھے، جیسے خود، تو اس لیے عربی زبان میں نازل ہوئی، اور یہ عربی زبان میں کوئی چینجز نہیں آیا، نہ آج آیا نہ کبھی آئے گا۔ تو جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے 5 چیزیں خصوصیت سے دی گئی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ مہینے بھر کی راہ کی دوری پر صرف روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکیزہ قرار دی گئی ہے، مجھ پر مال غنیمت حلال کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھے، مجھے شفاعت سونپی گئی ہے، ہر نبی صرف اپنی قوم ہی کی طرف آتا ہے، اور میں تمام عام لوگوں کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس حدیث کو دیکھتے ہیں پھر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، گنتی جائیے۔ نمبر 1، ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ نمبر 2، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں۔ پہلے جو جنگ میں مال غنیمت جو دشمن چھوڑ کے چلے جاتے تھے وہ پچھلی قوموں کے لیے حلال نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کرا دیے، وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیے جاتے۔ نمبر 3، میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا، لہٰذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی وہ نماز پڑھ لے، وہیں نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اور مہینے بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہونے والے روب سے میری نصرت کی گئی، اور مجھے نمبر 5، مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں۔ حشر کے روز جو ہے نفسا نفسی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ کہیں گے، اور اس وقت جنت دوزخ کی فکر نہیں ہوگی، حساب کتاب کی فکر نہیں ہوگی، اتنا حشر کا روز اتنا بھاری ہوگا۔ لیکن الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو ایسا لگے گا کہ حشر کا روز جو ہے وہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقفہ کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ پھر جو ہے لوگ کہیں گے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنا مشکل کٹھن اس وقت ہے، حشر کا دن ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سب لوگ، تو آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے آپ نے ہاتھ سے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے لغزش ہو گئی تھی، میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا، ممنوع درخت کا، ممنوع شجرہ کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر مختلف پیغمبروں کے پاس جاتے رہیں گے، ہر پیغمبر جو ہے کہے گا نفسی نفسی۔ آج اللہ تعالیٰ اتنا غضب میں سب یہی کہیں گے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا، نفسی نفسی، ہر پیغمبر کہیں گے ہم سے لغزش ہو گئی۔ پھر کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، کیونکہ شفاعت کبریٰ کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف لے جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے۔ تو یہی چیز اس حدیث میں بیان ہے کہ مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہے، ان کو شفاعت کبریٰ ان کو دی گئی، وہ شفاعت کروائیں گے، کوئی نبی نہیں کروا سکے۔ پھر اللہ کے اذن سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ اللہ تعالیٰ وہ تسبیح، وہ چیزیں بتائیں گے جو کبھی نہیں بتائی تھی، وہ میں سجدے میں پڑھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھائیے، آپ کو مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، پھر شفاعت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف 158 میں بھی یہی فرمایا، قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ جَمِيعًا۔ الاعراف 158۔ اسکرین پہ دیکھیں، اے محمد کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں اسی کا رسول ہوں۔ قیامت تک اب کوئی رسول نہیں آئے گا، ختم نبوت آپ پہ تمام ہو گئی، اور قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا آپ کے بعد۔
اچھا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 5 کی طرف. آیت 5 word to word translation. وَلَقَدْ و اور لا البتہ قد تحقیق و اور لقد لا ایک تحقیق قد دو تاکید اس میں دو تاکید ہیں ٹھیک ہے لا وَلَقَدْ لا البتہ اور قد تحقیق تو اس میں دو تاکیدات ہیں یعنی ضرور بر ضرور وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ کو بھی آیاتنا بھی سات آیات آیتن کی جمع نہ اپنی بھی آیاتنا سات اپنی نشانیوں کے بھی سات آیاتی نشانیوں نہ اپنی کے بھی آیاتنا سات اپنی نشانیوں کے ان کے اخرج نکالو قوم کو کا اپنی قوم کو منت ظلماتی اندھیروں سے الن نوری طرف روشنی کی. دیکھیں بار بار اس کی آ رہا ہے اندھیرے اور روشنی کی ظلمات سے روشنی کی طرف. وذکرہم و اور ذکر یاد دلاؤ ہم انہیں وذکرہم اور یاد دلاؤ انہیں بھی ایام اللہ بھی ایامی اللہ کے دنوں بھی ایام اللہ اللہ کے دنوں کی انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیاتن لا البتہ آیتن کی جمع آیاتن نشانیاں ہیں لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں لکلی ہر کلی واسطے ہر صبارن بہت صبر کرنے والے شکور بہت شکر کرنے والے کے. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. رواں ترجمہ آیت نمبر 5 یعنی جس طرح ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں جو اس شخص کے لیے صبر اور شکر کرنے والا ہو. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال. شروع میں بھی یہ تھا نا کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے کہ ظلم اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے. جہالت کے اندھیرے گمراہیوں کے اندھیرے شرک کے اندھیرے اور نور جو ہے ہدایت والا راستہ روشنی والا راستہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ. یعنی جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ آپ قوم کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں. اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں. آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے یا وہ 9 معجزات ہیں جس کا ذکر سورت بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے. تو ہم معجزات دیکھ لیتے ہیں. کیا معجزات ہیں؟ وہی آیات السنا نہیں ہے یہ تسا ہے ٹھیک ہے یہ پرنٹنگ ٹائپنگ ایرر ہے. وہی آیات تسا کہتے ہیں 9 کو ٹھیک ہے. یہ 9 نشانیاں ہیں. نمبر 1 الاسا نمبر 2 الید بیدا الطوفان نمبر 3 الطوفان نمبر 4 الجراد ٹڈی نمبر 5 القملہ غلے کو کھا جانے والا کیڑا چیچڑی کھٹمل الدفاد مینڈک الدم خون نمبر 8 النقص من الثمرات پھلوں میں کمی النقص من نمبر 9 النقص من الانفس جانوروں کی تلفی. تو یہ 9 معجزات تھے جو ان کو دیے گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ. یعنی ایام اللہ سے یہاں ایام اللہ ہے نا ایام اللہ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے جیسے سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل ہم پڑھی. تو یا ایام واقعے کے معنی میں ہے یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا جن سے وہ گزر چکے ہیں جن میں اللہ پر اللہ تعالیٰ کے جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 چشمے ان کے 12 چشمے پھوڑے کیونکہ 12 قبیلے تھے تو لڑائی جھگڑا نہ ہو
تو ہر قبیلہ اپنے چشمے پہ جائے، تو فن فجرت من حسنہ عشرتا کہ 12 چشمے پھوڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، پھر 12 نائب بھی ان کے لیے مقرر کیے کہ ہر قبیلے کا نائب اپنے قبیلے کو دیکھے، پھر من و سلوہ ان پہ نازل کیا، ان کو پکانا نہیں پڑتا تھا، میٹھا بھی تھا اور نمکین بھی تھا، بٹیر جو تھے وہ نمکین ہوتے تھے، اور من جو تھی وہ گوندی یا اوس یا شبنم کسی چیز ہوتی تھی جو میٹھی بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے لیے انتظام کیا، پھر وہ سارا صحرا میں ان کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، مغرض بہت سی ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، تو وہ انعامات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، جو ان کو احسانات اور نعمتیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو یاد کرو، ان کو یاد دہانی کرو، ان کو یاد کرو کہ یہ ان پہ انعامات کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمتیں کی تھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والوں کے لیے، فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر اور شکر یہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے، اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، صبار بہت صبر کرنے والا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور بہت شکر کرنے والا، اور صبر کو شکر پر مقدم کیا۔ آپ دیکھیں پہلے صبر اللہ نے صبر والی صفت بیان کی، پھر شکر، تو صبر کو شکر پر مقدم کیا، تو صبر کرنا چاہیے اس لیے کہ شکر صبر کا نتیجہ ہے، تو صبر جب آتا ہے تبھی شکر آئے گا نا، صبر کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، صبر سے ہی شکر کرنے کے قابل ہوں گے ہم، تو ہمیشہ نعمتوں پہ شکر کرنا چاہیے اور تکلیفوں پہ صبر کرنا چاہیے، جب صبر کرتے ہیں تو شکر بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت کوئی تکلیف ڈالتے ہیں تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کچھ مقام اعلیٰ مقام رکھے ہوتے ہیں، وہ پہنچ نہیں سکتا وہاں تک، تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی کلیمٹیز، کوئی ہارڈ شپ، کوئی افلکشنز ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے صبر کو آزماتے ہیں، وہ بندہ اس میں سے صبر سے گزر جاتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، وہ صبر مشکل میں بھی شکر کرتا رہتا ہے، اور جو ہے اگر ایک مشکل آئی ہے تو 99 نعمتوں کو دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا، ایک مشکل آئی ہے میں اللہ سے دعا کروں گی، صبر کروں گی، اللہ کا شکر کروں گی، 99، حالانکہ میں تو ایک مثال دے رہی 99 تو نہیں ہے، بہت انگنت نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان تعدوا نعمتی لا تحصوها، اگر تم میری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں کو گننے آؤ تو اس کا تو تم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، تو لیٹ سے کہ 99 ہوتی ایک نہیں ہوتی، اسی کا رونا دھونا، اسی کا لواویلا، اسی کا چرچا، فلاں کے پاس ہے میرے پاس نہیں، دوسری جو نعمتیں انگنت اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مصیبت بھی آئے تو ہمیشہ اس پہ صبر کریں، کیونکہ پھر کچھ لیول ہمارے اللہ کو جو لیول ہائی ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مشکل مصیبت ڈال کے صبر کو آزماتے ہیں، اور اس سے ہم صبر کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو وہ ہمیں مقام مل جاتا ہے، اور اس میں بھی شکر کرتا رہتا ہے اللہ کا جو بندہ صابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ صبر اور شکر کرنا ہے، بہت زیادہ صبر اور بہت زیادہ شکور بننا ہے ہمیں انشاءاللہ، تو صبر کو شکر پر مقدم کیا، اس لیے شکر صبر کا نتیجہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو میسر نہیں، اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو اگر کوئی نعمتیں ملی، خوشی ملی، ہم شکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا ہے، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ابھی آیت آئے گی آگے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، تو یہی صبار اور شکور ہے کہ جو ہے صبر کو شکر پہ مقدم کر دیا، تو یہ مومن، اور یہ مومن ہوتا ہے جو ہر خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور نقصان پہنچے تو واویلے رونا دھونا نہیں کرتا کہ میرے پاس تو یہ نعمت نہیں وہ نعمت نہیں، بلکہ سمجھتا میرے رب کی رضا ہے نا، تو میں نے بس میری رب کی رضا میں خوش ہوں، راضی برضا اللہ کی جو ہے رضا کے لیے، اور صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی، صبر تو نقصان پہنچنے پہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے، اور خوشحالی ملنے پہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے۔ عثمان جی میوٹ کر دیجئے پلیز۔ اچھا، تو یہ اور یہ مومن کی علامت ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، تو یہ صبار اور شکور ہونا، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دے کہ ہم صبار بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ شکر کرنے والے، اور شکور بہت زیادہ جو ہے میں ٹھہرے میوٹ کر دوں، کسی کے گھر سے بہت آواز ہے۔
ہماری پیاری بہنیں بھول جاتی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ سننا چاہتی ہیں تو بھول جاتی ہیں. تو صبار بہت زیادہ شکر کرنے والا، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، مبالغے کا صیغہ، اور شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. ٹھیک ہے، تو چلیں انشاءاللہ یہ ہم نے حدیث بھی دیکھ لی، حدیث سے سب کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 6 کی طرف 6 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 6 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وہ اور اس جب قالا کہا موسیٰ نے لقوم ہی اپنی قوم سے، اس کرو یاد کرو نعمت اللہ نعمت اللہ کی علیکم جو تم پر ہے، اس جب انجاکم اس نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون سے، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوا برا العذاب عذاب، وَيُذَبِّحُونَ اور یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناکم ابنا بیٹوں کو، ابنا ابن کی جمع آپ کہتے ہیں نا، ابن عمر ابن عبداللہ، تو ابناکم ابنا ابن کی جمع، کم تمہارے، ابناکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ وہ اور یستایون وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، نساء عورتوں، کم تمہاری، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم وہ اور فی میں ذالکم اس، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. رواں ترجمہ آیت نمبر 6 رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے. کیا احسانات کیے؟ اذ انجاکم من آل فرعون جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. وہ کیا کرتا تھا فرعون، کیسے ظلم ڈھاتا تھا، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں دکھ پہنچاتے تھے، بہت برا عذاب دیتے تھے. کس طرح کا عذاب تھا؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. اور اس میں کیا تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے نعمتوں کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نعمتیں بیان کریں، اللہ کے احسانات بیان کریں. اللہ نے بہت نعمتیں دی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پہ، بہت احسانات کے، بہت نعمتیں دی. اور جو ہے پھر یہ بھی نعمتیں بتائی کہ یہ بھی یاد کرو کہ فرعون جو ہے تم میں بہت سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہاری عورتوں کو جو ہے زندہ چھوڑ دیتا تھا اور مردوں کو جو ہے تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا. تو یہ کتنا بڑا ایک عذاب تھا، ایک کتنی بڑی مصیبت تھی کہ جب مرد ہی ختم ہو جائے تو عورتیں تو ہوتی ہیں کمزور، تو وہ ان کو باندیاں بنا لیتے تھے، ان کو اپنے گھروں میں کام کاج کے لیے نوکرانیاں خادمائیں رکھ لیتے تھے، اس طرح کا ظلم ڈھاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے میل ممبرز ختم ہو جائیں، جو میل جو ہوتے ہیں، باپ بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، شوہر بھی ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں تو کتنا بڑا نقصان ہے. روزی کس طرح ہے، ڈر خوف ہو تو مرد کو ہی ہم بھیجتے ہیں. ابھی ایک آواز آئے رات میں تو بیٹی کو بھیجیں گے آپ؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ کہیں گے ذرا جا کے نیچے بلڈنگ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، راستے میں دیکھو کہ کبھی کیسی ایمرجنسی ہوئے تو آپ وہ تو شارٹس میں بھی اتر جائے گا، لڑکی تو پردہ کرے گی، اپنے بایا اوڑھے گی، وہ کرے گی، پھر نکلے گی. تو ایک اس کو الگ کام کے لیے، اس کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، وہ تخلیق کا کام کرتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کی الگ الگ ڈیوٹیز رکھی ہیں، تو مرد کی کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا ظلم کرتے تھے. دراصل آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا میں سے ایک لڑکا ہوگا جو اس کے جو ہے تخت پہ بیٹھ جائے گا. تو اس لیے وہ جو ہے ایک سال جو ہے ایک سال چھوڑ کے آلٹرنیٹ سال سے لڑکوں کو قتل کرتا تھا ان کے. تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ قتل کا سال تھا، تو وہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہے. تو اس طرح کا وہ عذاب دیتا تھا، یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اسی طرح اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. اسی لیے بعض مترجمین نے بلا کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان بھی کیا، یعنی یہ ایک احسان بھی تھا اور اللہ نے اسے نجات دی، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی کہ یہ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا.
کتنی بڑی اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی. فرعون غرق ہوا اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ راستہ خشکی بن گیا اور فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. فرمان الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. مثلا قوم فرعون سے انہیں نجات دلوانا جو انہیں بے وقت کر کے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، یہاں تک کہ تمام نرینہ اولاد یعنی مردوں کو قتل کر ڈالتے تھے، صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ تم اس کی شکر گزاری کی طاقت نہیں رکھتے. یہ مطلب بھی اس جملے کا ہو سکتا ہے کہ فرعونی ایذا دراصل تمہاری ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں معنی مرادوں واللہ عالم. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 168 میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ، اور ہم نے ان کو جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا. سورۃ الاعراف 168 اسکرین پہ دیکھیں. بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف 167 میں فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو انہیں بری بری تکلیفیں دیتا رہے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا ہے. اب آیت نمبر 7 کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 7 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وہ اور اس جب تعزنا آگاہ کر دیا ربکم تمہارے رب نے، لئن البتہ ان اگر شکر کیا تم نے شکر کیا تم نے لازیدنکم البتہ ازیدنا ضرور زیادہ دوں گا. اچھا اب مجھے تمہیں لازیدنکم البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے گا جو میں پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں پوری سٹوری نہیں پوچھ رہی، صرف آپ مجھے بتائیے. آپ دیکھیں لازیدنکم کو سب بہنیں غور سے دیکھیں. البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں. لا تو البتہ ایک تاکید آ گئی، ٹھیک ہے. ضرور جو ہے ازیدنا میں کہاں سے ہمیں پتہ چلتا؟ صرف ازیدنا کو دیکھیں، لا اور کم کو چھوڑ دیں. ازیدنا میں کون سا حرف، کون سا الفابیٹ، کون سا حروف تہجی جس پہ کیا ہے، کون سی حرکات ہے، زبر ہے، تشدید ہے، جزم ہے، پیش ہے، جو ضرور کو ظاہر کرتا ہے؟ بتائیں. کچھ بھی غلط بول دیں، کچھ مجھے پتا ہے آپ پارٹیسپیٹ کریں گی، وہی بہت بڑا. یہ ہے کہ وہ یہ ہے نا شہناز کے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو جو زید ہے نا وہ ہے زیادہ پہ، تو وہ جو ناکم ہے وہ مطلب شو کرتا ہے، کیونکہ جو لا جو ہے نا وہ تو البتہ کو شو کر رہا ہے. تو زیدنکم جو ہے وہ کم جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے میں ضرور کہ تمہیں زیادہ دوں گا. نہیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. مجھے کوئی یہ بتائے کہ جی یہ نون کے اوپر مشدد جو ہے جو تشدید ہے نا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی الم. سب نے اپنے علم کے مطابق بتایا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم میں برکت دے. پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ایسی تو نا پہ جو شد ہے نا وہ ہمیں بتا رہا ہے ضرور، ٹھیک ہے. لازیدنکم البتہ، لا کی تاکید تو آگے، البتہ. جزاک اللہ خیر. اب ضرور پارٹیسپیٹ کریں، کوئی بات نہیں رانگ ہو جائے. لازیدنکم، اور مجھے آپ لوگوں کی یہی بات پسند آتی. لازیدنکم ایکٹیو رہتے ہیں، اٹینٹیو رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور تیار ہوتے ہیں. لازیدنکم البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ہینڈ بھی ریز کیا تھا ماشاءاللہ. وَلَئِن اور لا البتہ ان اگر، وَلَئِن اور البتہ اگر. اس آیت کو تو رٹ لینا ہے آپ کو. کفر تم، بہت زبردست اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں شکری اور ناشکری کا. کفر تم، ناشکری کی تم نے. انا بے شک عذابی عذاب میرا، یا جو ہے میرا عذابی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ہے نا سب یا عذابی عذاب میرا لشدید، لا البتہ شدید سخت ہے. آیت کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ انشاءاللہ. رواں ترجمے کی طرف آیت نمبر 7 رننگ ٹرانسلیشن. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے، دیکھیں ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں. ابھی نعمتوں کو دہرایا نا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اس کو کہو، اور آپ وسلم کو بھی مطلب آپ وسلم کی زبانی
کہلوایا. یہ تو آپ سے نہیں بتا رہے تھے نا سارا کچھ اپنی قوم کو کہ ان پہ بھی اتنے انعامات ہوئے اور وہ جو انہوں نے جو ہے قدر نہ کی. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَّ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا. کس سے آگاہ کر دیا؟ اس نے تمہیں اپنے وعدے سے تمہیں آگاہ اور خبردار کر دیا. خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. یہ احتمال بھی ہے کہ یہ قسم کے معنی میں ہو، یعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال کے کبریائی کی قسم کھا کر کہا، کیا کہا؟ وَإِسْتَأْذَنَّ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. یعنی نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا. اگر ابھی آپ نے پیچھے حدیث بھی پڑھی نا کہ وہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب نعمت ملتی تو شکر کرتا ہے. تو جب ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید انعامات سے نوازتا ہے. شکر کرتے جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ نعمت دیتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو شکر زبان سے بھی کرنا ہے اور جو ہے دل سے بھی اس کو ماننا ہے، اور جوارے سے بھی، ہمارا اعضاء بھی اللہ کے لیے سجدے میں جھک جائے. ٹھیک ہے، شکر کے سجدے ہوں. 5 نمازوں کے بعد جو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا وہ بھی ہوں. تو زبان، دل بھی اس کو مانے، دل اور جوارے. ٹھیک ہے، تو جب ہم شکر ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا اگر تم شکر گزاری کرو گے. تو البتہ، بے شک، لا کی تاکید ہے، نون پہ شد ہے، تاکید ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو ضرور بضرور میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا. تو ہمیشہ شکر کریں تو نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیں گے. اور شکر کا کارڈ میں آپ لوگوں کو بھیجوں. کسی ایک بہن کو میں نے یہاں بھیجا تھا، مطلب اتنی انٹرسٹڈ بہنیں ہوتی ہیں کہ فون کرتی ہیں. اور ایک بہن نے مجھے فون کیا تھا کہ میں کوئی مسئلے پہ کہ کیا کروں، کیا کس طرح. تو میں نے کہا ہم دونوں بہنیں صبح مل کے، ہم سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کے پاس ہے، مجھے معلوم ہے. دوبارہ سے ایک یاد، یہ تو یہ یاد دہانی ہے نا، یہ محفل جو ہوتی ہے، ذکر کی حلقے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں بات. تو یاد دہانی میں شکر کا کارڈ بھی آج پوسٹنگ کرنے کے بعد ریکارڈنگ آج کی بھیج دوں گی. تو اس میں بہت ساری شکر کی دعائیں ہیں جو آپ سب صبح کے بعد کے اذکار میں پڑھتی ہیں، مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ سے اس کا PDF بھیج دوں. تو اس کو زبان سے بھی سارے شکر ادا کریں فجر کے اذکار کے اور حفاظت کی دعا کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دیں. اور دل سے کریں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، دوں گا اگر تم ناشکری کرو گے تو کیا، اچھا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفران نعمت، یعنی یہاں پہ کفر جو آیا نا، ناشکری کے لیے آیا، کفر کے لیے نہیں آیا جو نہیں مانتے. یہاں پہ کفر جو ہے ناشکری کے لیے آیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفران نعمت، ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے، جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے. تو اگر ہم ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں گے، سخت عذاب دیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث بھی ہے، جسٹ آف دا حدیث، اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی ناشکری اور گناہوں کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے. پچھلے سیشن میں یہ حدیث گزری ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، قرابت داری کا جو ہمارا سیشن تھا نا، اس میں بھی یہ حدیث گزری ہے کہ، اور ہمارا پچھلا جو آخری آیات تھی ہماری پچھلی سورت کی، تو اس میں بھی یہ تھا کہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سزا دیتے ہیں. تو یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب ہوگا، اور جو ہے تم پہ میں عذاب لاؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے ناشکری پر. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنی خاوند کی ناشکری کرنا کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی. دیکھیں، ناشکری کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے، عورتوں کی دیکھی ہے. ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیا ہم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بھیجتی ہو اور خاوند کا کفران نعمت کرتی ہو. ساری عمر وہ کما کے لائے، اور کوئی کمی رہ جائے تو ہم کہیں میں تو بہت امیر گھرانے سے آئی ہوں، میں تو یہ بھی تھا، میرے پاس تو یہ تھا، میرے والد کے گھر میں یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی تھا. اس کی ناشکری کرتے ہیں. اس لیے جو ہے تمہاری جو ہے میں نے کثرت دیکھی جہنم میں. اس لیے کیا کرو، بہت زیادہ صدقہ دو، بہت زیادہ استغفار کرو. تو پلیز شوہر کی بھی ناشکری نہیں کرنی ہے، اور جو ہے اللہ کی بھی جو ہے نعمتوں کی ناشکری نہیں کری، کفران نعمت نہیں کرنا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
नेमतों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सिलसिला सहिहा की हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम अपने रब के पास से उस वक्त तक हरकत नहीं करेंगे जब तक उससे 5 सवाल ना कर लिया जाए। बहुत सी नेमतें, लेकिन ये 5 नेमतें बहुत अहम है। देखें, नंबर 1, उसकी उम्र के मुतालिक के किस काम में ख़त्म की, उसकी जवानी के मुतालिक के किस काम में बोसीदा की, उसके माल के मुतालिक के कहाँ कमाया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और जितना इल्म था उस पर कितना अमल किया। तो शुक्राना ये भी है, ज़बान से, दिल से और जो जवारे से ये भी है कि उसकी नेमतों को हलाल कामों में लगाएं। उसकी नेमतों को, लोगों को, हमें जो ब्लेसिंग, जो नेमतें मिली हुई हैं, उसका, उससे लोगों को भी फायदा पहुंचाए। तो नंबर 1 क्या देख लेते हैं, मैंने जो पढ़ दिया कि पहला सवाल ये होगा कि उम्र के मुतालिक किस काम में ख़त्म की। तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने इतनी बड़ी उम्र दी थी, 40 साल, 50 साल, जो भी, तो उसको किस काम में लगा दिया। उसमें सारा वक्त सोते रहे, पिकनिक पार्टियां करते रहे, खाते पीते रहे, अच्छे अच्छे लिबास, वो बिल्कुल बनाए लिबास बनाएं, खाएं पिएं, पार्टियां करें, उसका मना नहीं। लेकिन इतना दुनिया की जिंदगी में, अभी आपने पढ़ा था ना कि वो कुछ लोग जो है, आयतें ही शुरू हुई थी हमारी कि दुनिया की जिंदगी को आखिरत पे तरजीह देते हैं। ये तो सारे हमारे खाना हेल्थ के लिए है, सोना हेल्थ के लिए, नहीं सोएंगे तो कोई काम नहीं। लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा सोना, एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा शॉपिंग, एक्स्ट्रा बाजारों के चक्कर, अपनी सारी उम्र उसमें लगा, कोई फायदे का काम करते ही नहीं। इवन नमाजें तक अच्छी नहीं होती, मज़ारों में इतना मस्त है कि नमाजें चली गई, बिल्कुल चली गई, फर्ज नमाजें गायब हो गई। और कुछ इतने अच्छे मोमिन होते हैं कि वो अपनी शादी ब्याह, अपनी पिकनिक, अपनी पार्टीज, अपनी दावतें, वो क्या रखते हैं अपनी नमाज के दिन। अगर किटी पार्टी भी, लंच भी हुआ, तो कुछ इतना अच्छा ग्रुप होता है, इतनी अच्छे मोमिन भाई बहन और बहनें होती हैं। मर्द मर्द की जो पार्टी, औरतों की हम तो मखलूक पार्टी इंशाल्लाह अलग रखेंगे, मर्द औरत को, तो वो पहले कहेंगी कि नहीं देखो जोहर का वक्त हो गया, खाना हम लोग खाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और पहले नमाज पढ़ो। कुछ लोग होंगे नहीं नहीं नहीं, खाना खा लो, बड़ा टेस्टी, बड़ी खुशबू आ रही, उसमें क्या हुआ, असर हो जाती है। तो ये छोटी, एक मोमिन बड़ा होशियार होता है, बड़ा ताकत, अल्लाह ताला को जो है ताकतवर मजबूत मोमिन पसंद है। ठीक है, वो ढीला ढाला, चाल भी उसकी मजबूत होती है, फखर दिखावा रिया नहीं। तो वो जो है इतना होशियार, इतना चालाक होता है कि अपना एक एक सेकंड ऐसा गुजारता है कि जन्नत कमाल अपने रूटीन में। अब खाना तो खाएंगे ही, पार्टी में भी नहीं भाई नमाज पढ़ ले, शादियां हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो जाके कमरे बहुत होते हैं हमारी जो हॉल्स में शादियां होती है, कितनी वहां जगह होती है, जगह भी होती है, जगह बनी होती है नमाज की, यहाँ तो हर जगह। फौरन वो कहता है नहीं, अभी खाने में देर है, या चलो अभी लोग दूसरी बातों में लगे, मैं इशा पढ़ लूँ, घर जाऊंगी, 1 घंटे का रास्ता है, हॉल बड़ा दूर है, 12 बज जाएंगे। तो पूछा जाएगा इस उम्र के मुतालिक कि किस काम में खत्म की, हलाल करते रहे सारे काम या हराम करते रहे, और वक्त को जाया किया या वक्त से फायदा उठाया और जन्नतें बनाई, लोगों को भी फायदा किया, जविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्नी सबिल वसाइलिन, पैसा हो, अपनी ताकतें हो, अपनी स्किल्स हो, अपना कुछ भी हो। फिर उससे दूसरा सवाल होगा कि उसकी जवानी के मुतालिक किस काम में बोसीदा कर दी। हम बोसीदा हो गए ना, जवानी खत्म हो गई, बूढ़े हो गए, जैसे कपड़ा बोसीदा हो जाता है, पुराना हो जाता है, हम भी बोसीदा हो गए, झुक गए हैं, झुक के चलते हैं। मैं तो इस वॉमिट के बाद जो उनकी भी, मैं तो ऊपर से झुक गई हूँ, झुक के चलती हूँ। तो सारे बूढ़े होते जा रहे हैं, बीमारी तो बहाना बनती, बोसीदा तो हो गए। लक़द खलक़ना इंसाना फी आसन तक़वीम, मैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान को आसन तक़वीम, बहुत एहसन बनाया, बहुत अच्छा बनाया, फिर असफला साफिलीन बना देता हूँ। तो अब तो हम जो बूढ़ी बहनें मौजूद है यहाँ असफला साफिलीन है, जो जवान है वो भी बहुत कुछ कर सकते। तो जवानी के मुतालिक इस काम में बोसीदा होगा, बोसीदा हुई, क्योंकि जवानी का अलग हिसाब होगा। जवानी में ताकतें जोरों पर हैं और थी, अभी जो जवान मैंने उनकी हैं, और हम जो बूढ़े हो गए उनकी थी, तो हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं इस जवानी का। क्योंकि बहुत अभी बीमारियां नहीं है, ताकतें ज्यादा हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अल्लाह के दीन के लिए। लोगों के दीन के अलावा भी दुनिया में भी लोगों को, बीमार को इयादत की जरूरत होती है, किसी को राइट देनी होती है, किसी को खाना पहुंचाना होता है, किसी के बच्चे को पढ़ा देना होता है, कोई गरीब होता है ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकता है, यानी ये अपनी कोई स्किल्स है, आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी स्किल है, उसके बगैर बच्चों को वो मेल नहीं खोल सकते, अपने होमवर्क क्लास वर्क नहीं कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम सिखाएं, ये सिखाएं, ऐप बताएं, यानी जो भी आपकी स्किल्स हैं, आप बड़े ही है, लकड़हारे हैं, जो भी है, किसी का कुछ बना दिया, किसी का कुछ कर दिया, फार्मर है, तो जवानी किस काम में बोसीदा की, क्योंकि जवानी का अलग हिसाब होगा। फिर उसके माल के मुतालिक कहाँ से कमाया,
اور کہاں خرچ کیا؟ حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعے سے؟ حرام کاموں میں خرچ کیا یا حلال کاموں میں خرچ کیا؟ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام لے لیا، کریڈٹ کارڈ چڑھ گئے اور جو ہے آپ کو اس پہ ربا دینا پڑا، کیا کیا آپ نے؟ تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، شکر میں یہ بھی آتا ہے کہ مال کو حلال ذریعے میں خرچ کیا جائے، عمر کو، زندگی کو، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو، اپنے کام کاج کو، اپنی باتوں کو، یعنی اچھی بات کی جائے حلال کاموں میں، جوانی، عمر، سب کمال کو خرچ کیا، یہ بھی شکر ہے۔ پھر پانچواں سوال، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ میں آپ کو ہر بار کہتی ہوں کہ علم جو ہے عمل کے بغیر تو بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہی ہے کہ اسفارن، بوجھ گدھے پر، ٹھیک ہے، گدھے پر جو ہے آپ نے جو ہمار کہتے ہیں گدھے کو، ہمار پر، ہماری کچھ بہنیں مڈل ایسٹ سے ہیں جن کو عربی آتی ہے وہ سمجھ رہی ہوں گی، اور جنہوں نے قرآن کا روز مطالعہ کرتی ہیں، ہم اپنا پڑھتی ہیں، وہ بھی اس آیت کو پہنچ گئی ہوں گی میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھے پہ بوجھ لاد دیا، اس کو کیا پتا کہ زعفران ہے کہ سونا ہے کہ ہیرا میرے پہ جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے ہی ہے، علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا، بوجھ اٹھا دینا، ٹھیک ہے۔ جتنا عمل تھا وہ بیکار ہے عمل کے بغیر، تو جتنا عمل تھا، علم تھا، اس کو پہنچایا، پہلے تو خود عمل کیا، گھر والوں سے شروع کیا، پھر محلے پڑوس سے، جیسے ہم لوگوں نے محلے پڑوس سے شروع کیا، اس کو پہنچایا بھی کہ نہیں، یا اس کا بس انبار جمع کرتے رہے۔ تو کس طرح کیا ہوتا ہے، مشینریز کو آپ رکھتے ہیں بھی، لڑکیوں کے جہیز کے لیے رکھ دیتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی، وہ زنگ کھا جاتی ہے، اس لیے پھر وہ سوچتی ہے ہم نے کیش رکھا ہوتا ہے، تو زنگ کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی ہے، خالی گھر ہم نے وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، پانی کے مشینز ہیں، موٹرز ہیں، سب کو زنگ لگ جاتا ہے، تو استعمال میں رہتی تو چیزیں صحیح رہتی۔ تو علم بھی اگر پھیلائیں گے، پہنچائیں گے، تو ہمیں یاد رہے گا، لوگوں تک پہنچے گا، تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور عمل بھی کرنا ہے۔ تو جو ہے ہمارا ٹائم بھی بہت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے سورۃ التکاثر، آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک حدیث ہے، میں اس کا جسٹ آف دا حدیث بتاتی ہوں، انٹرپریشن آف دا میننگ، اس وقت حدیث سامنے نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا تھا، ایک دفعہ آپ کہیں گئے کھانے پہ، کچھ کھجور کی گٹلیاں بھی تھی، کھانا کھجور تو بہت کھائی جاتی تھی نا، وہاں تو کھجوریں بہت اگتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تو کھجور بہرحال کھانے پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آپ لوگوں نے تناول فرما لیا، کھانے سے فارغ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو فرمایا، یہ آیت پڑھی، جو نعمتیں انہوں نے کھائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ تو کوئی بھی نعمت اس وقت کھانے کی بات ہو، یا یہ تو قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے، یا ایھا الذین آمنو کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے، اور یا ایھا الناس کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، تو نعمتوں کا سوال ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ جو 5 چیزیں دیکھی، یہ 5 اہم باتیں تھی، ویسے تو انگنت نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو میری گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو یہ ہم نے دیکھ لیا حدیث میں کہ کس طرح خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حلال طریقے سے خرچ کرنا بھی کیا ہے، وہ بھی نعمت کا شکرانہ ہے۔ تو وہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت ہم پڑھ لیتے ہیں پھر سے، کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس کے آگے پیچھے آیتیں یاد کر لیں، 3 آیتیں، تو آپ کا نماز رکوع میں، آپ ایک رکوع میں 3 آیت بہر منیمم پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھ لیں تو اچھا ہے، تو 3 ہی یاد کر لیں، اور تو یہ نماز میں بھی بار بار پڑھتی رہیں گی، کیونکہ ہم نے حفظ کا پورشن بھی ہم کرتے جا رہے ہیں، جو جاتا ہے کہ اگر تم نے شکر گزاری کرو گے تو بے شک تمہیں زیادہ دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات ملتے ہیں، اور کفران نعمت اور نعمتوں کی ناشکری کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی اس آیت میں۔ تو پھر ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آگے ٹارگیٹ تو ہمارا 12-13 آیت تھا، لیکن چلے تھوڑا ہو، اچھا ہو، ڈیٹیل میں ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارا انشاءاللہ انگلش کا درس ہے، 2 بجے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں،
اور ہماری سورۃ ابراہیم شروع ہو گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ایک ایک حرف 10 نیکیوں کا۔ تو انشاءاللہ پیر کو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے سورۃ ابراہیم کی اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں ان آیات پر تو ضرور رکھیں، بات کریں، آپ کچھ